بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع رضیہ سلطانہ کی حکومت ہے۔ پورے دہلی میں کہرام برپا تھا، گلی کوچوں سے گریاں زاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قصر شاہی کے خدمتگاروں اور کنیزوں نے ماتمی لباس پہن لیے تھے، ان کے چہرے دھواں دھواں تھے اور آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ کیا شریف النفس شہزادہ تھا، محل کی کنیزیں دبی دبی سسکیوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں، اس نے کبھی ہمارے جسموں کے مینا بازار نہیں سجائے، نہ کسی سیم تن کا رقص دیکھنے کی خواہش کی اور نہ کسی دستے حنائی سے جامع سرخ طلب کیا۔ گناہگاروں کی بستی میں ایک فرشتہ آ گیا تھا، خدا نے اسے جلد ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اب رکن الدین ہی ولی عہد سلطنت بنے گا، ایک کنیز نے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی قصر شاہی کی کوئی بھی کنیز اس کی دست درازیوں سے محفوظ نہیں، عورت اور شراب اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب دلی کے برے دن آ گئے، خدا خیر کرے۔ کون آئے گا اور کون جائے گا، ہمیں اس سے کیا؟ دوسری کنیز نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ ہمارے لیے سب موسم برابر ہیں، حاکم کے نیک اور بد ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے گلنار۔ تیسری کنیز نے اپنے ساتھی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھیڑ بکریوں کے لیے کیا فرق ہے؟ گلنار کے لہجے میں وہی تندئی اور سرکشی تھی۔ چرواہا ہانک کر لے جائے یا کوئی قصاب، ہم تو مردوں کی خواہشات کے غلام ہیں نا۔ جدھر آنکھ کا اشارہ ہوا اسی طرف چل دیے۔ مگر شہزادہ ناصر الدین محمود نے تو انسانی جسموں کے مقتل کبھی آراستہ نہیں کیے۔ ایک کنیز نے گلنار کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کتنی حسین ہے گلنار، مگر کیا کبھی مرحوم شہزادے نے تجھے ہوسناک نظروں سے دیکھا؟ گلنار چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر نفی میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی، کبھی نہیں۔ پھر تو اپنے آقا کی موت کا ماتم کیوں نہیں کرتی گلنار؟ شاہی کنیز فردوس نے رخت آمیز آواز میں کہا۔ مجھے اپنی ہی آرزوؤں کے ماتم سے فرصت نہیں۔ گلنار یہ کہتی ہوئی ترکان شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ترکان شاہ ایک خوبصورت ترکی کنیز تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کی بیوی بن جانے کے بعد اگرچہ ترکان شاہ کو ملکہ کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، لیکن کم نسبت ہونے کی وجہ سے اسے سلطان کی دوسری بیگمات کے مقابلے میں کچھ زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ترکان شاہ دن رات سازشوں میں مصروف رہتی تھی، مگر سلطان شمس الدین التمش جیسے متقی اور پرہیزگار حکمراں پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ ترکان شاہ نے کئی بار خلوتوں میں اپنی نازاں ادا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہندوستان کا ایک بااختیار شہنشاہ اور اتنی سادہ زندگی، مجھے تو اب سلطان ہی نظر نہیں آتے۔ پھر کیا نظر آتا ہوں؟ سلطان شمس الدین التمش مسکراتے ہوئے جواب دیتا، کوئی درویش یا فقیر۔ ترکان شاہ کو اپنی خوبصورتی بڑا ناز تھا، اس لیے کبھی کبھی وہ سلطان کے حضور میں گستاخی کر جاتی تھی۔ درویشی ہی اصل حیات ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نہایت شیریں لہجے میں اپنا کم فہم ملکہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ شاہوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فقیرانہ زندگی اختیار کریں۔ ترکان شاہ کی چرب زبانی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہارا شہنشاہ کیا کرے؟ سلطان شمس الدین التمش مسکرانے لگتا، ایسے جاہ و جلال کا مظاہرہ کرے کہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہ آئے۔ ترکان شاہ فریب کارانہ انداز میں گفتگو کرنے کا فن خوب جانتی تھی۔ نہ محفل رقص اور سرور، نہ بزم ناو نوش، نہ ہنگامہ خیز تقریبات، نہ رسم سجدہ، نہ ادائب بندگی۔ میں خدا نہیں ہوں ترکان شاہ۔ یک سلطان التمش سنجیدہ ہو جاتا، خدا ایک حق کا ایک حقیر بندہ ہوں جو اس قدر نوازے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آپ کے اسی انکسار نے تو رایا کو خود سر بنا دیا ہے۔ ترکان شاہ نئے زاویے بدل کر اپنے شوہر کو ورگلاتی رہتی، یہ روز بروز کی بغاوتیں اسی وجہ سے ہیں۔ بغاوتوں کی وجہ میرا انکسار نہیں ترکان شاہ۔ سلطان التمش اپنی بیوی کے جاہلانہ مطالبات کے جواب میں مثال تحمل کا مظاہرہ کرتا۔ یہ تو سیاسی کھیل ہے جو کسی نہ کسی عنوان پر ہر مقام پر جاری رہتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو شاہانہ جبروت کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ترکان شاہ کے نازو انداز کا وہی عالم برقرار رہتا۔ ایک دن ترکان شاہ اسی قسم کی گفتگو کر رہی تھی۔ سلطان التمش نے بہت غور سے اپنے شریک حیات کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز میں بولا، یہ ممکن نہیں ترکان شاہ، میں فرما روائے ہند ہونے کے علاوہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا مرید بھی ہوں۔ اسی فقیر کی صحبتوں نے آپ کو بگاڑا ہے۔
ترکان شاہ کو یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ حد ادب ترکان شاہ، حد ادب۔ سلطان شمس الدین التمش غضبناک ہو گیا۔ اس مرد کامل کی صحبتوں نے مجھے بگاڑا نہیں، غلام سے شہنشاہ بنا دیا۔ کل تک گلی کوچوں کی منتشر خاک، مگر جب اس کے قدموں نے مجھے چھوا تو میں اکسیر بن گیا۔ حضرت قطب کا نام لیتے ہی سلطان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور آنکھیں اشک برسانے لگی تھیں۔ شوہر کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر ترکان شاہ سہم گئی۔ تجھے کیا معلوم ترکان شاہ کہ میرا ماضی کس قدر تاریک تھا؟ سلطان التمش انتہائی پرسوز لہجے میں بولا۔ اندھوں کو کیا نظر آئے گا کہ یہ درویش کون ہے؟ مجھ سے پوچھو ان کی نگاہ کیمیا سر کا حال۔ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ عجیب ترین واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ روشن ہے کہ جب میں بغداد میں اپنی غلامی کا ابتدائی زمانہ بسر کر رہا تھا، ایک دن میرے مالک نے کچھ درویشوں کو اپنے گھر مدعو کیا۔ پھر محفل سماع آراستہ ہوئی۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اس وقت مجلس عرفانی کے صدر تھے۔ میں رات بھر شمع لیے کھڑا رہا۔ صوفیہ حالت وجد میں نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے رہتے۔ صبح کے قریب غازی صاحب مجھ پر نگاہ کرم کی۔ میں سر سے پاؤں تک لرز اٹھا۔ قاضی صاحب مسکرائے، پھر بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا، لڑکے، فقیروں کو تیری یہ ادا بہت پسند آئی۔ ان قریب دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ جو پست تھے انہیں بلند کر دیا گیا۔ یہ کہہ کر سلطان التمش خاموش ہو گیا۔ پھر مختصر سے وقفے سکوت کے بعد ترکان شاہ کو اپنے ماضی کا یہ عجیب و غریب قصہ سنانے لگا۔ میں کم فہم تھا، اس لیے قاضی صاحب کے اشاروں کو نہیں سمجھ سکا۔ پھر جب میں مختلف بازاروں میں فروخت ہوتا ہوا اپنے آقا قطب الدین ایبک کے پاس ہندوستان پہنچا تو ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے خلیفہ اقبل حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لائے۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ عظیم الشان ہستیاں کون ہیں۔ غلامی کا لباس میرے جسم پر تھا اور میں اسی حالت میں حضرت خواجہ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، خدا اس لڑکے کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک ہندوستان کا تخت اس کے قدموں کے نیچے نہیں آ جاتا۔ یہ سن کر میں حضرت خواجہ کی قدم بوسی کے لیے جھک گیا۔ پھر آپ نے مجھے مزید دعاؤں سے سرفراز کیا اور آج انہی دعاؤں کے تفیل ہندوستان کا تخت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والا ایک غلام لڑکا اور شہنشاہ ہندوستان، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آسمان کے نیچے ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی رونما ہوگا۔ یہ کہہ کر سلطان التمش اپنی بیوی ترکان شاہ کی طرف دیکھنے لگتا تو اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ ایک لونڈی سے ملکہ ہند کے درجے تک پہنچ گئی۔ یہ سب اسی فقیر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس سے تو حسد رکھتی ہے۔ خدا سے ڈر ترکان شاہ، خدا سے ڈر، اور حضرت قطب سے معافی مانگ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تجھ پر کوئی قہر نہ ٹوٹے۔ سلطان التمش کی باتیں سن کر ترکان شاہ خاموشی اختیار کر لیتی، مگر دل ہی دل میں نئی سازشوں کے منصوبے ترتیب دیتی رہتی۔ دراصل وہ اپنے شوہر کو دوسرے بادشاہوں کی طرح رنگ رلیوں میں غرق دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک کنیز ہونے کی وجہ سے اس کے نزدیک یہی معیار شہنشاہیت تھا۔ سلطان کو عیش و عشرت میں مبتلا دیکھنے کی خواہش اس لیے بھی تھی کہ اس کا بیٹا رکن الدین ایک آوارہ مزاج شہزادہ تھا۔ اسے خوبصورت کنیزوں کا رقص دیکھنے اور شراب پینے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ سلطان التمش بیٹے کی یہ بے راہ روی دیکھ کر غضبناک ہو جاتا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ رکن الدین کو سخت سزا دے کر حوالہ زندہ کر دے تاکہ اس طرح شہزادی کی اصلاح ہو سکے، مگر بعض وزیروں کے مشورے پر وہ اپنے ارادوں سے باز رہا۔ ہوش مند وزیروں کا کہنا تھا کہ اگر سلطان نے شہزادے کو سرعام سزا دی تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ رعایا کی نظروں میں شاہی خاندان کا وقار مجروح ہوگا اور مخالفین کے لیے نئی سازشوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ شہزادہ رکن الدین کی اس بدگماشی کے باعث سلطان التمش اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کے برعکس ناصر الدین محمود ایک نیک سیرت، ذہین اور بلند حوصلہ شہزادہ تھا۔ وہ جب بھی باپ کے سر جھکائے آتا تو سلطان جوش محبت میں سے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا۔ پھر ناصر الدین محمود کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہتا، خدا نے مجھے کثیر الاولاد بنایا ہے۔ میرے 11 بیٹے ہیں، مگر حقیقتاً ناصر الدین کے سوا میرا کوئی بیٹا نہیں۔ یہی میرا محبوب ہے، یہی میرا وارث ہے۔
اور اسی کے چہرے میں مجھے ہندوستان کا معمار نظر آتا ہے۔ جب ترکان شاہ اپنے شوہر کے یہ الفاظ سنتی تو آتش حسرت سے اس کا پورا وجود جل اٹھتا اور وہ دامن پھیلا کر شہزادہ ناصر المحمود کو کوسنے لگتی۔ خدا سلطان کے محبوب کو ہلاک کر دے کہ اس کی ہلاکت کے بغیر میرا بیٹا ولی عہد سلطنت نہیں بن سکتا۔ ناصر الدین محمود سے ترکان شاہ کے حسد کا یہ حال تھا کہ وہ شہزادے کی بربادی کے لیے ایک ہندو شعبدہ باز سوامی دینا ناتھ کے دروازے تک پہنچ گئی۔ سوامی دینا ناتھ سفلی علوم کا ماہر تھا اور اسی حوالے سے ہندوستان گیر شہرت رکھتا تھا۔ دینا ناتھ نے دریائے جمنا کے کنارے اپنی کٹیا تعمیر کی تھی۔ کہنے کو وہ ایک صادوقی کٹیا تھی مگر حقیقتاً وہ ایک چھوٹا سا محل تھا۔ دہلی کے سرمایہ دار ہندوؤں نے سوامی دینا ناتھ کو دنیا کی ہر آسائش سے مہیا کیا ہوا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ شہاب الدین گوری کے ہاتھوں پر پرتھوی راج چوہان کی شکست کے بعد سوامی دینا ناتھ کے منتر ہی ہندوستان میں دوبارہ رام راج قائم کر سکتے ہیں۔ دیوداسیوں کے رقص دیکھتا پھر جب دلی کے دولت مند اور معزز ہندو انتہائی عقیدت کے ساتھ دینا ناتھ کے سامنے حاضر ہوتے تو وہ شعبدہ باز اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخنے لگتا، ستارے مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور دیوتا مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ سوامی تم سے دیوتا کیا کہتے ہیں؟ ہندو سردار دینا ناتھ کے سامنے گر گرانے لگتے۔ ہندوؤں کی یہ وہی جماعت تھی جو مسلمانوں کی حکومت کے خلاف رشا دوانیوں میں مصروف رہتی۔ جب یہ لوگ تلوار کی بازی ہار گئے تو منتروں کا سہارا ڈھونڈنے لگے۔ سوامی دینا ناتھ فطرتاً بڑا ذہین اور عیار تھا۔ وہ مزے لے لے کر اپنی شکست خوردہ قوم کے جذبات سے کھیلتا۔ دیوتا ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دھیرج دھرو، بہت جلد مسلمانوں کا سروناش ہو جائے گا۔ جب ترکان شاہ نے سوامی دینا ناتھ کی شعبدہ بازی کے چرچے سنے تو ایک دن وہ بھی اس کی کٹیا میں داخل ہو گئی۔ ملکہ ہند کو اپنے سامنے پا کر سوامی دینا ناتھ گھبرا سا گیا۔ ترکان شاہ کے احترام میں کھڑا ہو کر اس کے شراب سے بوجھل قدم کانپ رہے تھے۔ آئیے مہارانی آئیے۔ سوامی دینا ناتھ کسی غلام کی طرح نصف قدر تک جھک گیا۔ کہاں ایک داس کی کٹیا اور کہاں بھاری تو رش کی مہارانی۔ دینا ناتھ پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مہارانی نے تو مجھے پریشان کر دیا اور مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ کسی سپاہی کو ہی بھیج دیا ہوتا، میں خود سر کے بل چلا آتا۔ سوامی بڑے منافقانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں دینا ناتھ، ملکہ ترکان شاہ بلند آواز میں بول رہی تھی مگر اس کے لہجے سے جلال شاہی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ کنیز تھی جو تاج پہن لینے کے بعد بھی کنیز ہی رہتی ہے۔ ہم چاہتے تو تجھے قصر شاہی میں طلب کر سکتے تھے مگر یہ سوچ کر چلے آئے کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور رہنے والا ایک گیانی انسان ہے اور ہم گیانیوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ترکان شاہ نے بھی اپنے چہرے پر جھوٹ اور فریب کا خوبصورت نقاب سجا لیا تھا۔ میں کیا اور میرا گیان کیا مہارانی، یہ کہتے کہتے سوامی دینا ناتھ کچھ اور جھک گیا تھا۔ میں مہارانی نہیں ہوں دینا ناتھ، ترکان شاہ کے لہجے میں کرب تھا، صرف رانی ہوں جس کی محل میں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ سوامی دینا ناتھ بہت تیزی سے سیدھا ہوا اور اس نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں ترکان شاہ کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ ملکہ ہند نے محسوس کیا کہ سوامی کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک ہے۔ آپ کے ماتھے پر موٹے سے اکشروں میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ ہی بھارتوں کی مہارانی ہیں۔ سوامی دینا ناتھ پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، آپ کے سوا کوئی دوسری استری یہ سامان پر اپت نہیں کر سکتی۔ استری بیوی کو کہا جاتا تھا، ہندی زبان کا ورڈ ہے۔ تو یہ بات کس طرح کہتا ہے سوامی؟ ترکان شاہ حیرت زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نہیں، میرا گمان کہتا ہے۔ ملکہ ہند کو پگھلتا دیکھ سوامی ناتھ کی لاف زنی میں مزید اضافہ ہو گیا اور خوشامد اور بڑھ گئی۔ سوامی مجھے اپنی تو فکر نہیں مگر ابھی ترکان شاہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سوامی دینا ناتھ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بیٹھ جائیے مہارانی، کب تک کھڑی رہیں گی؟ ترکان شاہ سرخ مخملے گدے پر بیٹھنے لگی تو سوامی دینا ناتھ نے ایک بار پھر اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ ستھان آپ کے بیٹھنے کے لیے نہیں، پرنتو ایک سادہ صنعت کیا کریں کہ بس یہی اس کی پونجی ہے۔
دہلی کے کچھ دھرم سلوکیوں نے یہ چیزیں دان کر دی ہیں، ورنہ میرے لیے تو ایک چٹائی اور مٹی کا بستر ہی بہت ہے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی سوامی۔ ترکان شاہ بہت آہستہ لہجے میں بول رہی تھی اور گفتگو کے دوران ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی تھی۔ یہاں آپ کی باتیں سننے والا کوئی نہیں ہے مہارانی، سوامی دینا ناتھ نے بڑے رازداری کے ساتھ کہا۔ آپ، میں اور بھگوان، بس۔ دینا ناتھ، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا رکن الدین ولی عہد سلطنت بن جائے۔ آخرکار ترکان شاہ نے اپنے دل کی بات ایک ایسے شخص سے کہہ ڈالی جسے شعبدہ بازی کے سوا کوئی ہنر آتا ہی نہیں تھا، مگر ملکہ ہند کی نظریں سوامی دینا ناتھ کے پیکر میں کسی عظیم روحانی طاقت کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ سوامی نے ایک چٹی سی نظر ترکان شاہ پر ڈالی، پھر آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ مراقبے میں چلا گیا ہو اور وقت کی دیوار پر تحریر شدہ حالات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ترکان شاہ ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ وہ سوامی دینا ناتھ کے جواب کی منتظر تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ سوامی کے ہونٹوں کی جنبش کیا خبر لائے گی۔ اس کا بیٹا رکن الدین ولی عہد سلطنت بنے گا یا ہمیشہ کے لیے اس اعزاز سے محروم رہے گا؟ آخر طویل انتظار کے بعد دینا ناتھ نے آنکھیں کھولیں۔ سوامی کے ہونٹوں پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی سخت معرکہ جیت لیا ہو۔ رکن الدین تو پیدائشی سمراٹ ہیں۔ سوامی دینا ناتھ ایک ایک نقطے پر زور دے کر اس طرح بول رہا تھا جیسے شہزادے کا مستقبل اس کی گرفت میں ہونی ہو کر رہے گی، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ دینا ناتھ کی پیشن گوئی سن کر ترکان شاہ مسرت سے جھوم اٹھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ مگر میرا بیٹا ولی عہد سلطنت کس طرح بنے گا؟ ابھی تو شہزادہ ناصر الدین محمود زندہ ہے اور سلطان تمام اراکین حکومت کی موجودگی میں اسے اپنا نائب قرار دے چکے ہیں۔ سوامی، تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ترکان شاہ کے چہرے پر لرزنے والے بے یقینی کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ عنقریب آپ سب کچھ جان لے گی مہارانی۔ سوامی دینا ناتھ کے لہجے میں جوش بھی تھا اور دعویٰ بھی۔ بھارت ورش کا راجہ سنگھاسن صرف کنور رکن الدین کے لیے بنا ہے۔ آپ جن رکاوٹوں کی بات کر رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا سوامی تو میں تجھے سونے میں تول دوں گی۔ ترکان شاہ بیٹے کی اقتدار کی خبر سن کر پاگل سی ہو گئی۔ تیرا اس پوجا استھان کو راج بھون میں تبدیل کر دوں گی۔ وہ دن تو آئے سوامی کہ میرے بیٹے کے سر پر تاج شاہی جگمگانے لگے، پھر تیرے دن بھی پھر جائیں گے۔ سادھو سنتوں کو کچھ نہیں چاہیے مہارانی، سوامی دینا ناتھ نے بڑے بے نیاز انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر کے نعرہ کرنے لگا، جے جگدیش ہرے، جے جگدیش ہرے۔ ترکان شاہ سوامی دینا ناتھ کی کٹیا سے اپنی آنکھوں میں نئے خواب سجا کر قصر شاہی چلایا۔ اتفاق سے کچھ دن بعد شاہی شہزادہ ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر آ گئی اور پورے دہلی میں کہرام مچ گیا۔ سلطان شمس الدین نے سب سے پہلے ناصر الدین محمود کو ہانسی کی جاگیر عطا کی، پھر شہزادے کے حسن انتظام سے متاثر ہو کر اودھ کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی۔ ناصر الدین محمود کا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے بدترین دشمن راجہ بریتھو کو شکست فاش دی اور اس کا سر کاٹ کر سلطان کی خدمت میں دہلی بھیج دیا۔ راجہ بریتھو لکھنوتی بنگال کے علاقے رنگ پورہ کا حکمران تھا۔ اس نے صرف مذہبی تعصب کی بنا پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تھا۔ سلطان التمش نے راجہ بریتھو کی سرکوبی کے لیے اپنے کئی سالار روانہ کیے، مگر بنگال کے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں کے باعث کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ آخر شہزادہ ناصر الدین محمود نے باپ کو ایک خط تحریر کیا: سلطان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش سے نوازا ہے، مگر پھر بھی میرے دن شدید اضطراب میں گزرتے ہیں اور راتیں بے خواب ہیں۔ دن کو دربار آراستہ کرتا ہوں تو مجھے ہر گوشے میں لکھنوتی کے شہیدوں کی تڑپتی سسکتی لاشیں دکھائی دیتی ہیں، اور جب میں رات کو بستر پر پہنچتا ہوں تو مجھے اپنے دینی بھائیوں کی چیخیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ اکثر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمان مقتولین میرے خواب گاہ کے دروازے پر کھڑے فریاد کر رہے ہوں کہ ہماری بے غور و کفن لاشوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں۔ اگر حضور والا اجازت دیں تو میں قسمت آزمائی کروں اور اللہ کی زمین کو اس ظالم بریتھو سے نجات دلاؤں۔
سلطان شمس الدین نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ بیٹے کا خط پڑھا اور فوراً ہی شہزادہ ناصر الدین محمود کو لکھنوتی کا حاکم مقرر کر دیا۔ شہزادے نے کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر اپنی صفیں درست کر کے رنگ پور کے حکمران راجہ پر بریتھو حملہ کر دیا۔ راجہ گزشتہ فتوحات کے نشے سے سرشار تھا، اس لیے وہ ناصر الدین محمود کی لشکر کشی کو بھی ایک عام جنگی مہم سمجھ رہا تھا، مگر جب مسلمان فوجیوں نے میدان جنگ کو انسانی خون سے سرخ کر دیا تو راجہ کو اندازہ ہوا کہ شہزادہ ناصر الدین محمود دوسرے حملہ آوروں سے مختلف ہے۔ کئی دن تک خون ریز معرکہ جاری رہا، آخر راجہ بریتھو کو شکست ہوئی اور ناصر الدین محمود کے ایک جانباز نے راجہ کا سر کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر یہی کٹا ہوا سر دارالحکومت روانہ کر دیا گیا تاکہ سلطان التمش اور دلی کے باشندے بھی ایک ظلم و سرکش انسان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بیٹے کی تاریخی فتح پر سلطان التمش نے بہت سے قیمتی تحائف ارسال کیے اور اس کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب شہزادہ ناصر الدین محمود لکھنوتی کے بادشاہ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا، اس کی ہر دھڑکن، ہر سوچ دہلی کے تابع تھی۔ سلطان التمش بیٹے کی بہادری، بلند کرداری اور انتظامی صلاحیت سے مطمئن تھا۔ وہ اکثر بھرے دربار میں اپنے امراء کو مخاطب کر کے کہتا تھا، خدا کا شکر ہے اس نے تخت ہندوستان کا وارث کا مسئلہ حل کر دیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ مگر التمش کا یہ اطمینان بہت عارضی تھا۔ تقریباً 1.5 سال بعد شہزادہ ناصر الدین بیمار ہوا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا مگر انسانی تدبیر فراشتہ اچھل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکی۔ یہاں تک کہ 626 ہجری میں ناصر الدین محمود نے وفات پائی اور جب یہ جانگاز خبر دہلی پہنچی تو پورے دارالحکومت میں صف ماتم بچھ گئی۔ شہزادے کی موت پر ہندو مسلمان اپنے پرائے سبھی سوگوار تھے، مگر ترکان شاہ کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بیٹے کے راستے کی فولادی دیوار ہوا کے ایک ہی جھونکے سے گزر جائے گی۔ سوامی دینا ناتھ کی پیشگوئی حرف بحرف ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر ملتے ہی ترکان شاہ نے اپنے ایک رازدار غلام کے ذریعے سوامی دینا ناتھ کو کئی قیمتی تحائف بھیجے اور ساتھ بھی یہ بھی کہلوایا کہ اسے اپنا وعدہ یاد ہے۔ ترکان شاہ کی عنایت کے جواب میں سوامی دینا ناتھ نے بھی اب غلام کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ابھی اور بھی بہت سی دیواریں گریں گی۔ ابھی ترکان شاہ غلام سوامی دینا ناتھ کا خفیہ پیغام لے کر پہنچایا ہی تھا کہ اس کی رازدار کنیز گلنار کمرے میں داخل ہوئی۔ گلنار کیا خبر لائی ہو؟ ترکان شاہ کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ گہری تشویش بھی تھی۔ اگرچہ رکن الدین کے راستے کا سب سے بھاری پتھر ہٹ چکا تھا مگر ترکان شاہ سلطان کے دوسرے بیٹے معز الدین سے خائف تھی۔ معز الدین عمر میں رکن الدین سے چھوٹا تھا مگر وہ یہ راز جانتی تھی کہ مزاج سلطانی پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگرچہ التمش چاہتا تو اپنے کمسن بیٹے قطب الدین کو بھی ولی عہد نامزد کر سکتا تھا، اسے روکنے والا کون تھا؟ یہی سوچ کر ترکان شاہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شہزادے کے غم میں تمام بیگمات شاہی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو رہی ہے اور تمام کنیزوں نے اپنے گریبان چاک کر ڈالے ہیں۔ گلنار نے محل کی سوگوار فضا کی صحیح عکاسی کرتے ہوئے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے گلنار۔ ترکان شاہ محروم شہزادی کی اس محبوبیت کو برداشت نہ کر سکی، مگر ملکہ معظمہ بہتر جانتی ہیں کہ میں نے حق نمک کس طرح ادا کیا ہے۔ گلنار ترکان شاہ کو آتش لہجہ سن کر سہم سی گئی۔ وہ ملکہ ہند کی انتقامی فطرت اور کینہ پروری سے خوبی واقف تھی۔ ترکان شاہ کی اعلیٰ کار اس لیے نہیں بنی تھی کہ ہندوستان کی یہ کمزور ملکہ اسے کوئی جاگیر بخش دے گی۔ دراصل اپنے بے پناہ حسن کے باعث گلنار شہزادے کی خلوت میں داخل ہوئی اور اسے اپنے دلکش خدوخال کا اسیر بنا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادے کی ماں ترکان شاہ کبھی ایک حسین لونڈی تھی، پھر جب سلطان التمش کی نگاہ انتخاب اس پر پڑی تو وہ ایک معمولی کنیز سے ملکہ ہند بن گئی۔ گلنار بھی یہی خواب لے کر شہزادہ رکن الدین کے شبستان میں پہنچتی تھی۔ رکن الدین ایک اوباش فطرت شہزادہ تھا، اس نے اقتدار کی بھوکی کنیز کو چند لمحوں میں رام کر دیا۔ وہ تنہائی میں گلنار کو ملکہ ہند کہہ کر مخاطب کرتا،
اور قصر شاہی کی ایک کنیز یکایک سطح زمین سے بلند ہو کر عرش کی وسعتوں میں پرواز کرنے لگتی۔ پھر جب اس کے خیالات کا طلسم ٹوٹتا تو وہ شہزادہ رکن الدین کو خوابگاہ کے فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی صراحی کی طرح بکھری نظر آتی۔ کبھی کبھی گلنار شہزادہ سے اپنے خوف اور اندیشوں کا ذکر کرتی تو رکن الدین اسے خوبصورت الفاظ سے بہلا دیتا۔ تخت ہندوستان میرے قدموں کے نیچے آ جائے، پھر دیکھنا کہ ایک شہنشاہ کس طرح اپنا وعدہ وفا کرتا ہے۔ گلنار کئی سال سے اسی وعدہ فروا کے سہارے زندہ تھی اور شہزادہ رکن الدین کی وجہ سے ترکان شاہ جیسی سخت گیر عورت کی جاسوسوں پر مجبور تھی۔ اور میرے بیٹے کے بارے میں قصر شاہی کے مکین کیا کہتے ہیں؟ ترکان شاہ نے گلنار سے پوچھا۔ کوئی بھی شہزادے سے خوش نہیں ہے، گلنار سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی۔ کسی کے خوش اور نہ خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ترکان شاہ جوش جذبات میں چیخنے لگی۔ وہ ولی عہد سلطنت ہے اور مستقبل کا شہنشاہ ہے۔ اسے دشمنی رکھنے والا ایک شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ آہستہ بولی ملکہ معظمہ۔ گلنار ترکان شاہ کے کچھ اور قریب ہو گئی۔ اس وقت سلطان عالی مقام بیٹے کے غم میں بدحال ہو رہے ہیں، آپ ان کی غمگساری کیجیے، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہیے۔ یہ دور رہنے کی گھڑی نہیں ہے، اور شہزادہ عالم کو بھی سمجھائیے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شراب پینا ترک کر دیں۔ سلطان ان سے بہت خفا ہیں۔ گلنار بڑی ذہانت سے ترکان شاہ کو نئی بازی کھیلنے کے انداز سکھا رہی تھی۔ اسی ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلے دن اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔